ختم نبوت کے بارے عقیدہ۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن کریم کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں مذکور ہے۔ آیت طیبہ یوں ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد فدا روحی کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب: ہمارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بدبخت اس دعویٰ کو سچا تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، اور اسی سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے مقرر فرمائی۔ تفسیر ضیاء القرآن الاحزاب تحت آیت 40 جیم 4 سوال۔ اچھا، یہاں رکے اب آپ سے ایک بات، جیسے آپ کو پہلے اب یہاں یہ بار بار مینشن کر رہے ہیں اہل سنت کا عقیدہ فلاں کا عقیدہ، لیکن آپ کو کیا چیز کہی گئی ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں بیسیکلی؟ وہ یار مسلمان ہیں، اور سمپلی یہ عقیدوں کی جنگ سے باہر نکل کے آپ کو ڈیفینیشن ایک مسلم ہونے کی دے دی ہے۔ سمپلی آپ نے اپنی نظر کا آئینہ جو ہے وہ رکھنا ہے کہ میرے نزدیک جو ڈیفینیشن ہے وہ اسلام کی، مسلمان ہونے کی یہ ہے۔ اب اس پر جو قائم ہے وہ چاہے سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اسلام وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ جو بھی ہے، لہذا کسی بھی طبقے کے اندر اپنے آپ کو قید نہیں کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور کیا اسلام کی کیا ڈیفینیشن آپ کو سمپل سی کیا سکھائی تھی، یاد ہے سب کو؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ہم جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ ان کے احکام ہیں، ہم بس ان کو مانتے ہیں، انہیں کو عمل میں لائیں گے۔ اور سرکار کی آل، سرکار کے اصحاب، اور ان کے بعد کیا میں نے کہا ہے، سرکار کی سب سے پہلے پروردگار کی ذات ایک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جس طرح آپ منتو بلا ہو تو آپ سب پڑھ چکے ہو نا، ایک وہ پہلے وہ ڈیفینیشن، اس کے بعد کوئی آپ سے کہ زبانی کلامی ہمیں کچھ اور بھی بتائیں، ان پہ جو ایمان لائے، اس کے بعد سرکار اور سرکار کے اصحاب اور سرکار کی آل، ٹھیک ہے، ایک دو ہو گئے۔ اس کے بعد ہم یہ جس نے ہم تک یہاں تک ہم تک اسلام پہنچایا، جس نے اسلام پہنچایا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب جو ان سب کو مانے گا، ماننے والا ہوگا، وہ مسلمان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ تو قرآن پاک کے اندر دلیل ہے تو وہ اسلام والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ اگر مجھے مانتے ہو تو جو مجھ سے دوستی رکھے گا وہ میرے دوستوں کو بھی مانے گا اور میرے گھر والوں کی بھی تعظیم کرے گا، تبھی میری اس پر رحمتیں اور شفقتیں ہوں گی، وگرنہ کوئی اسے برعکس جائے گا تو وہ اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں ہے۔ لہذا کسی فرقے اور کسی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ہمارے لیے اسلام مسلمان ہونا معنی رکھتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھا دی گئی۔ آگے چلو۔ سوال: خاتم النبیین کا لفظ حدیث کی کس کتاب میں مذکور ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جگہ کیوں اینٹ نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 3534 جیم 2 سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی،
ایک مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا. اس کی اگر فرما دی یعنی الفاظ مختصر اور معنی جس کا ہے وہ بہر ہے، یعنی کہ کھلے اس کے. اب دیکھو نا اقبال نے کیا آگے اینڈ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. تو لہٰذا سرکار کی آپ گفتگو کا ایک مطلب نکالیں. کل آپ کیا پڑھے سرکار کے معجزات میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر آسا مارا کس پہ؟ چٹان پہ. وہ ایک زمین ہی ہے نا، تو زمین سے پانی کا نکلنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں معجزہ یہ تھا پانی نکلتا ہے آلات سے، لیکن وہ انہوں نے نکالا اپنے آسا سے، لیکن نکلا تو زمین سے. تو یہاں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کتنی دفعہ پانی نکالی کر ہم نے حدیث مبارکہ سے پڑھا تھا. سرکار کے ہاتھوں سے کئی دفعہ صحابہ کرام نے جو ہے پانی کے چشمے بہتے دیکھے ہیں. تو لہٰذا اس لیے سرکار کو ہر شے. اب دیکھو یہ اگر کوئی انسان پڑھے گا نا، کوئی انسان ان چیزوں کی طرف نکلے گا، وہ خدشات کی طرف جائے گا نہیں جو ان کے قرب میں آیا. ہاں جو ان کو معذلہ تولنے نکل پڑا نا، تو وہ پھر آپ کو کیا بتایا تھا؟ دو اصول ہیں. ایک ہے پازیٹیو مائنڈ. جب پازیٹیو مائنڈ والا جو کسی اسٹرگل پہ نکلتا ہے، کوئی تحقیق پہ نکلتا ہے، تو اس کو اچھی شاہی ملتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز اس کو جو مشابہ پیدا کرے اس کو بھی وہ لیتا ہے، لیکن پازیٹیو وے میں جا کے اس کی تحقیق کرتا ہے. لیکن جو نیگیٹو والا ہے وہ پک ہی نیگیٹو شے کو کرے گا. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے بھی یہ جگ آدھا کیوں ہے، یہ اتنا پیارا نہیں، اس کو اور کلر ہوتا. جب وہ کہے گا یار دیکھو کتنی شے پانی قید کر کے اس نے رکھا ہوا ہے اور ہم اس سے جا کے پانی پی لیں گے. یہ دو مائنڈز ہیں، اور ان دونوں کا کیا میں بتایا تھا کہ تعلق یہاں پہ. ان کا کام ہے صرف اس نے آپ کو پروسیس دینا، بھی یہ کام کرنا ہے، آرڈر یہاں سے ملنا ہے. اس کو گندا رکھو گے تو یہ گندا آرڈر دے گا، اسے اگر صاف رکھو گے تو یہ صاف آرڈر دے گا. سمپلی یہ مثال ہے. ٹھیک ہے آگے چلو. یعنی الفاظ مختصر و معنی کا بحر بے پیدا کنار. نمبر 2 روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی. نمبر 3 میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. نمبر 4 میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی. نمبر 5 مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا. نمبر 6 میری ذات سے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. صحیح مسلم کتاب المساجد و موازہ صلاح الحدیث 523-5 سواد 266. نمبر 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی. جمع الجوامع قسم الاول حرف الحمزہ الحدیث 50-82 جیم 2 سوال. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو. اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. وہ ضرور تمہیں اندر ہی نکالے گا، تمہارے اندر ہی نکلے گا. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال الحدیث 40-77 جیم 4 سوال. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. جامعہ ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب الحدیث 3706 جیم 5. اب یہ دیکھو نا یہاں پر سرکار نے کیا فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہ عمر میرے بعد نبی ہوتے. اب اس جو اسی ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ہی عمر پاک کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہوئے پھر؟ لہذا اسلام وہی ہے جو اس تعریف پہ ہے، چاہے وہ کوئی شیعہ ہے، سنی، وہابی، دیوبندی ہے، وہ پیرانوں سے غرض نہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ چل رہا ہے سرکار سیدنا صدیق پاک کے خلاف، آج کل وہ میڈیا بھی بڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیسا ہے، کوئی یہ تو پوچھے وہ سیدہ فاطمہ کا اگر ان کو معاذ اللہ انصاف نہیں تھا ملا تو ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ سیدہ یہ چاہ سکتی تھی کہ میرا جنازہ کوئی ایسا انسان پڑھائے جو مجھے انصاف نہ دے معاذ اللہ. تو لہٰذا صرف ذہن میں ایک بات رکھو، یہ جنگیں، یہ فتنے فساد یہ اپنی ناؤں کے بنے ہوئے اور ہمارے بنے ہوئے ہیں. جو ان کا قرب حاصل کرے گا وہ شفا میں جائے گا. آگے جی. حضرت صوبان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم باب ذکر فتن و دلائل
ودائلها حدیث دلائلها حدیث 4252 صاد 4 صاد. آگے ختم نبوت کے بارے میں مقتدر علماء تفسیر کا عقیدہ کیا ہے؟ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسا عقیدہ ہے جس کی تصریح قرآن و سنت نے کی ہے، جس پر امت کا اجماع ہے. پس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر اصرار کرتا رہا تو اس کو قتل کیا جائے. تفسیر روح المعانی تحت آیت 40 سورہ احزاب 21 سوال. علامہ ابن حیان الاندلسی اپنی تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں، جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، وہ زندیق ہے اور واجب القتل ہے. آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا. تفسیر البحر المحیط تحت آیت 40 سورہ احزاب 7 سواد 229. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ سارا اصول ہے. اب اگر دیکھو معاشرے میں برائیاں کہاں پہ آتی ہیں اور اسٹیٹ اور عوام کے خلاف جو یہ انتشار پیدا ہوتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ وہی وہاں پہ آ کے ہوتا ہے جب اسٹیٹ اپنا کام نہ کر رہی ہو. اور یاد رکھنا سب سے پہلے جو ہے آپ کسی بھی ریاست پہ اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کو جو اس اسٹیٹ میں جو مذہب ہے اس پہ عبور حاصل ہونا. عبور تو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اس کے جو اسکولز ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں جتنے بھی، ان کو پڑھنا اور پھر اس کے بعد میں جو تصدیق ہے یہ لازمی ہے. اس پہ آپ عبور حاصل کر لو، ٹھیک ہے، تو آپ اسٹیٹ نہیں ہلتی آگے پیچھے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو؟ Anyone have any question? مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق